بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم، میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلوؤں کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میرے ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاریخ کے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔